السلام علیکم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فرشتے تم میں سے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر رہے، بشرط یہ کہ وہ بے وضو نہ ہو۔ دعا یہ ہے، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ نیز تم میں سے ہر ایک اس وقت تک نماز میں ہی رہتا ہے جب تک نماز نے اسے روک رکھا ہو، اور اپنے گھر آنے کے لیے نماز کے علاوہ اور کوئی چیز مانے نہ ہو۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ رمضان بھی نصیب ہوا، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک شخص جا رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی تو وہ ایک کنویں میں اترا اور اس سے پانی پیا۔ جب وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپتے ہوئے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے دل میں کہا کہ اسے بھی شدت سے پیاس لگی ہے اور اسے بھی وہی اذیت ہے جو مجھے تھی۔ اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اسے منہ میں لے کر اوپر چڑھایا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ صحیح بخاری۔ عرش سے فرش تک مقبولیت کیسے ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں تھا اور اب اس پر میری رحمت ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے پر رب کی رحمت ہو چکی ہے۔ پھر یہی جملہ عرش اٹھانے والے فرشتے اور ان کے ارد گرد والے فرشتے اور یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے دہرانے لگتے ہیں، اور پھر یہی بیانیہ زمین میں اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ایسے بندوں میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ جب تلاوت قرآن میں سستی ہونے لگے تو یاد رکھیں، قرآن کریم کے حروف کی تعداد 3,23,071 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس حساب سے ایک رکوع کی تلاوت پر تقریباً 5,000 نیکیاں، ایک پارے کی تلاوت پر تقریباً 1,00,000 نیکیاں، ایک قرآن ختم کرنے پر تقریباً 30,00,000 نیکیاں، درج بالا نیکیاں تو کم سے کم اور ہمارے حساب کے مطابق ہیں، ورنہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ بے شک یا اللہ ہم سب کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اے پانی گواہ رہنا، تجھے رب کی رضا کے لیے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا روزہ اور صبر کرنا قبول فرمائے، آمین۔ یا اللہ میری زندگی میں ایسا بھی رمضان لکھ دے یا رب کہ سحری مکے میں کروں اور افطار مدینے میں، آمین۔ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی روح کو اس کا ایصال ثواب کر دے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1,000 نور داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1,000 نور داخل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یا رب اس رمضان کے صدقے میں جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ان کی بخشش فرما، اور جن کے حیات ہیں انہیں لمبی عمر اور تندرستی عطا فرما، آمین ثم آمین۔
حوریں آپ کے بارے میں کیا کچھ کہتی ہیں جانیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے لیے جنت کو شروع سال سے اگلے سال تک سجایا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک مخصوص ہوا عرش خداوندی کے نیچے سے جنت کے پتوں سے گزرتی ہوئی خوبصورت حوروں تک پہنچتی ہے، تو وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے جوڑے منتخب فرما جن سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو اور ان کو ہمارے ذریعے آنکھوں کا چین نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔